بچوں، ہمیں اس سبق میں بھارت کے آئین میں مذکور نظام حکومت یا طرز حکومت کا مطالعہ کرنا ہے۔ بچوں، کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں؟ پارلیمانی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ بھارت میں وزیر اعظم کا عہدہ ہے، لیکن امریکہ میں وزیر اعظم کا عہدہ کیوں نہیں ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت میں کیا فرق ہے؟ بچوں، یہ جو سوال ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک کا طرز حکومت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ مختلف نظام حکومت کی نوعیت کو ذہن نشین کرنے سے قبل ہم نظام حکومت کی اہم شاخوں کی مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ قانون ساز مجلس یعنی کہ مقننہ قوانین کی تشکیل کا کام کرتی ہے۔ مجلس عاملہ ان قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری انصاف کرنا ہے۔ ان تینوں شاخوں کے کام دائرہ، اختیارات، حدود اور باہمی تعلقات دستور ہی طے کرتا ہے۔ بنیادی طور پر طرز حکومت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو ہے پارلیمانی طرز حکومت اور دوسرا ہے صدارتی طرز حکومت۔ بچوں، سب سے پہلے ہم پارلیمانی طرز حکومت کے بارے میں دیکھیں گے کہ پارلیمانی طرز حکومت ہوتی کیا ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت دراصل برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ میں غیر تحریری دستور ہونے کی وجہ سے آج بھی نظام حکومت روایتی طرز پر قائم ہے۔ پارلیمنٹ کی نشو و نما بھی برطانیہ میں ہی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ پر مبنی پارلیمنٹری یا پارلیمانی نظام حکومت برطانیہ ہی کی اختراع مانی جاتی ہے۔ البتہ بھارت میں اس طرز حکومت کو پارلیمانی نظام حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی برطانیہ کا پارلیمنٹری نظام حکومت اور بھارت کا پارلیمانی نظام حکومت وسیع مفہوم میں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن مفہوم اور معنی کے مقاصد کے نقطہ نظر سے بھارت کے پارلیمانی نظام اور برطانیہ کے نظام حکومت میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ بچوں، آئیے آج ہم ہمارے ہندوستان کی یعنی کہ بھارتی پارلیمانی نظام حکومت کی کچھ خصوصیات سمجھ لیتے ہیں۔ پارلیمانی نظام حکومت حکومتی کام کاج کا ایک طریقہ ہے۔ مرکزی حکومت کی قانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ، لوک سبھا، ایوان زیریں اور راجیہ سبھا ایوان بالا کے باہمی اشتراک سے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ پارلیمان کے ایوان لوک سبھا کے عوامی نمائندے عوام کی جانب سے براہ راست منتخب ہوتے ہیں۔ لوک سبھا کے نمائندوں کی تعداد طے ہوتی ہے۔ مقررہ وقت کے بعد لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ جن سیاسی جماعتوں کو نصف سے زیادہ نشستیں حاصل ہوتی ہیں اسے اکثریتی جماعت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت حکومت کرتی ہے۔ اکثریتی جماعت کا قائد وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور وہ اپنے چند ساتھیوں پر مشتمل وزراء کونسل یعنی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی وزارتی کونسل کابینہ حکومت کی مجلس عاملہ ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ پر دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری مجلس عاملہ کے طور پر انہیں قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور دوسری اہم ذمہ داری وہ قانون ساز مجلس کے بھی رکن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قانون ساز مجلس سے متعلق ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں۔ بچوں، پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ یا قانون ساز مجلس کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندے عوام کی توقعات پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں۔ عوامی مفاد کے لیے کیا کیا جائے یہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے۔ وہ عوامی نمائندوں کا ایوان ہے۔ چونکہ ایوان عوام کے اعلیٰ ترین حقوق کو پیش کرتا ہے، اس لیے پارلیمنٹ کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔